اذان کا جواب دینے والوں کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ امام مسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہے اور تم میں سے ایک اللہ اکبر کہے، پھر وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے اور وہ سننے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، پھر وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے اور وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، پھر وہ حی علی الصلاۃ کہے اور وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، پھر وہ حی علی الفلاح کہے اور وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور بعض روایت میں ہے کہ اس کے جواب میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے، پھر وہ اللہ اکبر کہے اور وہ اللہ اکبر کہے، پھر وہ لا الہ الا اللہ کہے اور وہ لا الہ الا اللہ کہے، تو وہ یعنی اس طرح اذان کا جواب دینے والے جنت میں داخل ہوں گے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ حدیث کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سننے والا مؤذن کے ہر جملہ مکمل کرنے پہ جواب دے، اس کے لیے اذان ختم ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں سننے والا لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ اذان میں ہر جملہ دو بار کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختصار یعنی اس کو لمبا کرنے سے بچانے کے لیے ہر جملہ ایک مرتبہ فرمایا، دو مرتبہ ہی پیچھے دہرانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ یعنی جنت میں داخل ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ اذان کا جواب دینے والے کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ انشاءاللہ اسے جنت میں دخول حاصل ہوگا، اور یہ اس کا عمل جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ امام بخاری نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اذان سننے پر یہ دعا پڑھی، دعا آپ کو یاد کرنی پڑے گی، زیادہ تر ہماری بہنوں کو یاد ہوگی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمود الذی وعدتہ، اس کے لیے روز قیامت میری شفاعت واجب ہوگی۔ لمبی دعا ہے، خواتین کو مشکل لگتی ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے اس کے پورشن بنا کے بھی اس کو کر سکتی ہیں، کچھ دیر ایک کریں کچھ دیر ایک کریں، اور پھر انسان کی زبان پہ یہ دعا چڑھ جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں کہ جب تم مؤذن کی اذان کو سنو تو تم ویسے ہی کو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پہ درود بھیجو، کیونکہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں۔ پھر میرے لیے الوسیلہ طلب کرو، کیونکہ وہ جنت میں ایک ایسا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں صرف ایک ہی بندے کے شایان شان ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ میں وہی بندہ ہوں، بس جس شخص نے میرے لیے الوسیلے کا سوال کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو آپ اگر یہ دعا یاد نہیں تو کم از کم درود شریف ہم سب کو الحمدللہ آتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کس قدر اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ تو جب ہم درود شریف کو دیکھیں گے تو ایک اذان کے بعد ہم 5 ٹائم پڑھتے ہیں، اور ویسے درود شریف کی کثرت کریں گے تو اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ تو آپ درود شریف جیسی اذان ختم ہو پڑھ لیں، اور یہ وہ عمل ہے جس کے لیے آپ کو نہ باوضو ہونے کی ضرورت ہے، نہ قبلہ رخ ہونے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو علیحدہ سے وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے گھر کے کاموں کی روٹین کے درمیان یہ کام کر سکتے ہیں، اور درود شریف آپ کو آتا ہے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہم رب هذه الدعوة التامة اس کے پورشن بنا کے بھی اس کو آپ یاد کیجیے تاکہ آپ کو یہ دعائیں بھی یاد ہو جائیں۔ لیکن مشکل لگتی ہے تو ابھی آپ سے درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح امام مسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مؤذن کی اذان کو سننے کے وقت کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
وَأَنَّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ جو گناہ ہے اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. تو دیکھیں کس قدر اجر و ثواب کی چیزیں ہیں. عمل چھوٹے چھوٹے ہیں، آسان ہیں، مختصر ہیں، چلتے پھرتے کرنے والے ہیں، لیکن اس کا اجر و ثواب دیکھیں آپ کتنا زیادہ ہے کہ انسان کے سارے گناہ جو کہ ہم سے کہلے کے بے دہانی میں، غفلت میں، لاپرواہی میں، ناسمجھی میں، کم عقلی میں، کم علمی میں ہو جاتے ہیں، اور کچھ گناہوں کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں جو ہم سے ہو رہے ہوتے ہیں، ہماری آنکھوں کے، کانوں کے، زبان کی ہماری بھول، لرزش ہمارے ہاتھوں کے. اگر اس طرح ہماری معافی ہو جاتی ہے اونلی اذان کے بعد، ہم یہ نہیں کہ ہم صرف دعا پڑھ لیں اور نماز نہ پڑھیں، ابھی ہم اس پہ صرف بات کر رہے ہیں. تو اس کے پڑھنے سے اگر گناہ ہمارے جھڑ جاتے ہیں تو بہت آسان عمل ہے اور بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے. تو میرے خیال میں اب بھی اگر کوئی اتنا نہ سمجھے کہ اس دعا کو یاد نہ کرے، اور ٹھیک ہے پچھلے لیکچر تک میں نے ہر وہ کام بتایا جس میں آپ کو کچھ یاد نہیں کرنا تھا، آپ سب کو الحمدللہ آتا تھا، لیکن اب آپ یہ جو ہے 2 دعائیں ہیں آہستہ آہستہ آپ اس کو یاد کر لیں تاکہ انشاءاللہ ہم بھی اس اجر ثواب کے مستحق قرار پائیں، اور سب سے بڑی بات ہماری گناہ جھڑ جائے تو اس کے بعد تو اور کیا چیز رہ جاتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.